ہارون صاحب، فواد چودھ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے تعلقات میں بہتری کی خواہش مند ہے اور بہتری چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے بڑی سخت قسم کی زبان استعمال کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے۔ مولانا صاحب کو تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، بس نکاح پڑھوایا کریں۔ ابا یہ زبان تو خبر لیجئے دہن پہ، زبان بگڑی سب بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا، وہ تو اب سب کا یہی حال ہے، بہت ہی یعنی بازاری زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تعلقات کار کی بات انہوں نے اس لیے کی کہ قانون سازی کے لیے بہرحال اس کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ 2 قوانین وہ منظور کرانا چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک مشینیں الیکشن کے لیے جو دنیا بھر میں کامیابی سے انڈیا میں 15 سال سے 20 سال سے استعمال ہو رہی ہیں، اور دوسرا سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے، مخالفت ہی کرے گی اپوزیشن اس کی، ظاہر ہے، اس لیے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹوں میں تو عمران خان کی عظیم اکثریت ہے۔ تو اب اگر قانون سازی کرنی ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن کا تعاون ہوگا تو اس قانون کی کوئی حیثیت ہوگی، ورنہ تو ہمیشہ متنازع ہی رہے گا نا، اس کا وہ امپیکٹ تو نہیں ہوگا۔ تو اس نقطہ نظر سے انہیں تعلقات کار کے بعد کی، باقی رہ گیا طنز اور تحقیر، وہ تو سکہ رائج الوقت ہے۔ جب سیاسی پارٹیوں نے میڈیا سیل بنا لیے ہوں اور کوئی بھی شخص، کوئی اخبار نویس، کوئی پولیٹیکل ورکر، کوئی عام شہری، کوئی وکیل، کوئی استاد، کوئی دانشور ان سے ذرا سا بھی اختلاف کرے تو جواب میں گالیوں کا ایک تومار ہے۔ جب یہ کلچر اختیار کیا جائے گا تو اس کے اثرات تو ہوں گے۔ وہ کیا فواد چودھری نے سخت زبان استعمال کی ہے، یہی زبان بلاول صاحب استعمال کر رہے ہیں، اور افسوسناک بات ہے کہ بالکل مکمل طور پہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور ایسے یہ تاثر دے رہے ہیں جیسے سندھ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ زیادتی تو وہ کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ، اور یہی لب و لہجہ جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت استعمال کرتے رہی، اور یہی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے ہارون صاحب، جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق باتیں کی ہیں؟ نہیں کہنی چاہیے، زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اب وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مولانا نے وہ جو بیان دیا تھا کہ افغانستان کے معاملے میں پالیسی کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، اس کے بعد میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد میں بالکل مکمل خاموشی ہو گئی، حالانکہ بڑی اچھی تجویز تھی، ٹھیک ہے، خاموشی ہے۔ صحیح۔ ہارون صاحب، میں افغانستان پہ بھی بات کرتی ہوں، بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ بھی، لیکن کل ایک اہم معاملہ تھا بجٹ کا، وہ ادھورا رہ گیا۔ بجٹ اب پیش ہونے جا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، جہانگیر ترین گروپ کوئی پلان رکھتا ہے یا پھر واقعی حکومت کا ساتھ دے گا وہ؟ نہیں، دیکھیے ان کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ووٹ تو دیں گے، اس لیے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ڈائلاما اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس وقت کوئی مصالحت ہو جاتی ہے جہانگیر ترین گروپ کی تو این آر او کا شور مچے گا، یہ کہا جائے گا کہ اپنا آدمی ہے اس لیے این آر او دے دیا، اور اس کو ملتوی کیا جاتا ہے تو شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ اسی لیے تو وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جس نے ووٹ دینا دے، جس نے نہیں دینا نہ دے، لیکن وہ بہرحال اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ ووٹ بھی دیں اور سر بھی جھکائے رکھیں، ظاہر ہے وہ اعتراضات کریں گے، سوالات اٹھائیں گے، بات کریں گے۔ تو عمران خان، یہ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو یاد ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بالکل انسٹیبلٹی کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا کہ بجٹ میں حکومت چلی جائے، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے خان صاحب کو وہ الیکشن کے بعد کرنا ہے۔ اس میں گرفتاری کی افواہیں بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنا ظاہرہ بندوبست کیا ہوگا جہانگیر ترین کی۔ صحیح۔ تو اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ علی ظفر کی رپورٹ تو، بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ تو ان کے حق میں ہے، ہاں جہانگیر ترین اس کو کیا کریں گے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، چلیے آنے والا وقت بتائے گا ہارون صاحب کے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو رپورٹ ہی ہے نا، کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو ان سے رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا تھا نا، فیصلہ تو انہوں نے نہیں کرنا تھا۔ وہ تو اپنی صرف رپورٹ دیں گے۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور پھر شوگر انڈسٹری کا جو مسئلہ ہے، شوگر انڈسٹری کی وکالت نہیں کر رہے ہم، کوئی اخبار میں شوگر انڈسٹری کی وکالت نہیں کرے گا، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ یہ سادہ سے ایک سوال ہے
گنا ہو گیا 200 روپے سے، جو 200 روپے نہیں ملتے تھے انہیں 180 170 روپے ملتے تھے، کبھی اس سے بھی کم ملتے تھے. جب گنا ایوریج 280 روپے پہ خریدا گیا، بعد اوقات 300 روپے بھی خریدا گیا، ایک آدھ فیکٹری میں 330 پہ خریدا گیا، تو چینی کی قیمت بڑھنی تھی نا، وہ آپ کم کر لیں پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے. اس کے لیے جہانگیر ترین کیسے ذمہ دار؟ جہانگیر ترین کے اور جو بھی قصور ہو. ہارون صاحب، بلاول بھٹو زرداری اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمارے لیڈر کی چڑچڑاہٹ اور لہجہ سخت ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اقتدار کے لیے جو انہیں کوئی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے کچھ امید دلائی وہ امید ٹوٹی. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سچائی چونکہ تلخ ہوتی ہے، ہر پاکستانی 2 لاکھ کا مقروض ہو جائے، بے روزگاری اپنے عروج پہ پہنچ جائے، مہنگائی اپنے آسمانوں کو چھونے لگ جائے، تو ایسے میں لہجے سخت ہو جایا کرتے ہیں. روٹی کپڑا مکان دیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں آنے تو دو. نہیں، یہ جو 2 لاکھ کا قرض چڑھ گیا اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بے تاشا سرکاری بھرتی کرتے ہیں، اور اس قدر سندھ کا جو پبلک سروس کمیشن ہے اسے بے معنی بنا کے رکھ دیا. جعلی ڈومیسائل پہ دیہی سندھ کے لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں. یہ کوئی دیہی سندھ کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، اس کا تعلیمی معیار بہتر بنائیں، انہیں اس قابل بنائیں. کوٹا سسٹم ہے، اور کوٹا سسٹم کی وجہ سے ساری ملازمتیں اب تو تقریباً 90-95% ملازمتیں جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ پسماندہ ہیں تو ظاہر ہے اس پسماندگی کو دور کیا جانا چاہیے. اس کا راستہ ہے کاروبار، اس کا راستہ ہے انڈسٹری. کہاں انٹیریئر سندھ میں انڈسٹری لگانے کی کوشش کی ہے؟ اور جو کرپشن ہے اس کا تو ذکر ہی کیا. یعنی دہی بھلے والے اور پاپڑ والے اور گنے کا رس بیچنے والوں کے اکاؤنٹ سے میں اربوں روپے موجود ہیں، اور زرداری صاحب ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اس کا قصور ہے، میں ثابت کر دوں گا. مطلب اس ڈٹائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، نون لیگ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، جس کی حالت یہ ہے پنجاب میں کہ رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا کہ افسروں کی تقرری پہ یہ بات آپ اگر لاہور سیکریٹریٹ میں جائیں تو ہر آدمی کہہ رہا ہے. آپ اجازت دیں ہارون صاحب تو میں ذرا لوگوں کو سنا دیتی ہوں رانا صاحب نے کیا کہا ہے. تحقیق کرنی چاہیے، عمران خان صاحب کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں ہارون صاحب تو لوگوں کو سنا دیتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا فرمایا ہے. سنا دیں. جی پلیز. یہ کرپشن کا راگ الاپتے ہیں وزیر اعظم صاحب. اس وقت جتنی کرپشن یہاں پنجاب میں ہے اس کی مثال پچھلے 72-73 سال میں نہیں ملتی. 2-3 کروڑ روپے میں لوگ جو ہے وہ دے کے جا کے ڈپٹی کمشنر لگے ہیں. وہ بھئی یہ NRO جن کو تم نے دینا تھا وہ تو تم دے چکے ہو. یہ کل آپ نے ہارون صاحب خبر دی، بتایا، لوگوں کی آنکھیں کھولی. آج رانا صاحب نے بھی کہا مگر ایاز صادق صاحب ہوں، علیم خان ہوں، ان کے بھی تو حلقے پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں ہارون صاحب، اس کا کیا؟ نہیں دیکھیے، وہ حلقوں پہ خرچ ہونا ایک دوسری بات ہے، وہ بھی زیادتی ہے. پسندیدہ لوگوں کے حلقوں پہ جو سرمایہ بے دریغ لٹایا جاتا ہے. جی وہ جو پہلوان ہے، نام میں نہیں لوں گا، پہلوان ہے، اس کی خاطر اربوں روپے خرچ کیے گئے گجرانوالہ میں، اور اس میں سے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ 24% حصہ اس نے وصول کیا. MNS کے ٹھیکیدار بعض اوقات اپنے ہوتے ہیں، ان کے لیے ابھی بھی 96 روپے کی ایلوکیشن ہوئی ہے. اگر تو وہ ان کی طے کردہ تجاویز پہ ترقیاتی منصوبے پہ خرچ کیا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ٹھیکیدار اپنے ہوں گے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک وزیر صاحب گئے چیف منسٹر کے بزدار صاحب کے پاس کہ یہ سڑک کا مسئلہ ہے، انہوں نے ٹال دیا. اب ظاہر ہے وسائل محدود ہیں. تو ایک ٹھیکیدار گیا اس وزیر کے پاس، اس نے کہا اگر میں یہ سڑک بنوا دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بھئی اس کا کریڈٹ وزیر صاحب کو تو نہ ملتا، مگر کہ بہرحال ان کے حلقے میں تھی وہ سڑک، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہ انہیں فائدہ تو پہنچتا، گرچہ ان کے انیشیٹو پہ نہیں بنی، کسی اور کے انیشیٹو پہ بنی، مگر حلقے کے ووٹروں کو تو فائدہ پہنچتا. صحیح. تو اس نے بعد میں وہ منظوری لے کے پہنچ گیا چند دن میں. اس نے کہا
کہ کیسی تم نے منظوری حاصل کی, مجھے تو ٹال دیا تھا. یہ سول سیکریٹریٹ میں پنجاب میں یہ کہانی ہر دوسرا افسر سنا رہا ہے. اس نے کہا جی 5 کروڑ روپے فلاں آدمی کو دیے. وہ جو فلاں آدمی ہے جس پہ الزام ہے وہ ڈپٹی کمشنروں سے پیسے لے رہا ہے, وہ عمران خان صاحب کو معلوم ہے, ان کے ساتھیوں نے انہوں نے بتایا ہے. اب جب یہ ہوگا, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کا بجٹ کا جو 330 ارب روپے تھے, پیسے پہلے ہی کم تھے, اور پہلے سال بھی کم تھے. پہلے سال تو حالت ہی بڑی خراب تھی, دوسرے سال بھی کچھ زیادہ نہیں تھے, اس سال کچھ بہتر ہے, پھر بیچ میں کرونا بھی آ گیا. اس میں سے صرف 60% خرچ ہوئے ہیں. اچھا, 330 ارب میں سے صرف 198 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. یہ تو ہے حالت. اور چیف منسٹر صاحب اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں توسا میں, خانے وال میں, اپنا فیصل آباد میں, کسی جگہ بھی جا کے اعلان کرتے ہیں, جیسے وہ وہی شہباز شریف اور نواز شریف والا پیٹرن کہ یہ میں تحفہ لے کے آؤں. تحفہ کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ؟ یہ سرکاری خزانہ ہے, یہ آپ کا کام ہے. 4 چیف سیکرٹری بدل دیے. اعظم سلیمان کو کس لیے بدلا؟ کہ اس کا اصرار تھا کہ ڈھنگ کے افسر لگانے چاہیے. اس کے بعد دوسرا سیکرٹری بدلے, یوسف نسیم کھوکھر صاحب کی ریپوٹیشن اچھی تھی, انٹیریئر سیکرٹری تھے, اب بھی انٹیریئر سیکرٹری ہیں. ان کی ریپوٹیشن تھی, وہ رہے تھے اپنا پرنسپل سیکرٹری رہے تھے وزیر اعظم کے, ان کی شہرت اچھی تھی, ان کو بدل دیا. اس وقت انہوں نے بڑی نرمی دکھائی, لیکن جب انہوں نے بعض چیزوں پہ اصرار کرنا شروع کیا جو کرنا چاہیے چیف سیکرٹری کو, تو ان کو بدل دیا. اب یہ جو نئے چیف سیکرٹری ہیں, یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں, خان صاحب انہیں بلائیں اور پوچھیں کہ ڈپٹی کمشنروں کا تقرر کیسے ہوتا ہے, کون صاحب ہیں. گروہ کے گروہ پھر رہے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ جس نے تقرری کرنی ہے, ڈیرہ غازی خان میں ایسے لوگ ہیں, ملتان میں ایسے لوگ ہیں, لاہور میں ایسے لوگ ہیں, گجرانوالہ میں ایسے لوگ ہیں, جو افسروں سے کہتے ہیں تقرری کرانی ہے.